کہ یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی وہاں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے علی جہاں بھی آتے وہ جگہ کعبہ ہو جاتی، روح پروردگار بن کے علی جوف کعبہ میں نازل ہوئے، دن کی روشنی میں گئی۔ اور بی بی جب خانہ کعبہ کے قریب گئی اور بی بی کو خبر تھی کہ مجھے کس نے بلایا، بی بی جاتے ہوئے کعبے کے تالے کی چابی اپنے گھر سے لے کے نہیں گئی، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے گھر کے تالے کی چابی ابو طالب کے گھر میں تھی، کلید بردار کعبہ جو تھے، متولی کعبہ جو تھے۔ لیکن جب بی بی اپنے گھر سے نکلی تو بی بی چابی لے کے نہیں گئی، کیونکہ جس نے بلایا تھا اس نے کہا تھا اے فاطمہ تو دیوار سے آئے گی، اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ در ہے، اور در پہ نہیں لگتا، در ہمیشہ دیوار پہ لگتا ہے۔ 13 رجب کو بی بی گھر سے نکلی، 13 رجب کو گھر سے نکل کے کعبہ کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی ماں اللہ کے گھر سے آئی۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ جشن چہروں پہ نمایاں ہونا چاہیے، مجھے کوئی بندہ جھوٹی سے جھوٹی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرے، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، کسی گھر سے بچہ واپس نہ آئے تو گھر والوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، اس گھر کی باعزت مستور اپنے گھر سے چلی گئی اور 3 دن اور 3 راتیں واپس نہ پلٹی، نہ حضرت ابو طالب کعبہ میں گئے، نہ رسالت باپ کعبہ کے دروازے پہنچے، ابو طالب بھی گھر میں بیٹھے رہے، رسول بھی گھر میں بیٹھے رہے، اور بی بی رات کی تاریکی میں نہیں گئی تھی، بی بی دن کی روشنی میں گئی تھی۔ مکہ والوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا تھا، دیوار کعبہ کے قریب بھی جاتے دیکھا، دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو اندر جاتے بھی دیکھا، دیوار کو ملتے بھی دیکھا۔ مکہ کے لوگ ہانپتے کانپتے ابو طالب کے دروازے پہ آئے، دستک دے کے رئیس مکہ تیری بیوی کو ہم نے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، وہ اللہ کے دروازے کے قریب گئی تھی اور دیوار پھٹ گئی، بی بی گھر کے اندر چلی گئی ہے۔ ابو طالب دروازہ بند کرتے مجھے بتانے کیوں آئے ہو، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے۔ مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مکہ والے پریشان ہو گئے، آخر یہ قصہ کیا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ بی بی گئی تو گئی کہاں؟ آخر دن کو بھی پہرا ہوتا، کعبے میں رات کو بھی پہرا ہوتا، رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے۔ 13 رجب گزر گئی، 14 رجب گزر گئی، 15 رجب گزر گئی، ادھر 16 رجب کی صبح آئی، مکے والے اکٹھے ہو کے اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ آواز آئی اٹھ علی کی ماں، اندر سے میرے گھر کا دروازہ کھول۔ بی بی کا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا بندوں نے پہلی بار میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ فقیر میرے دروازے پہ آئی، آپ کے دروازے پہ، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ آ کے صدا دینا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اپنا سوال کر دینا، فقیر کا کام صدا دینا ہے، اور جو اندر سے آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ جو بندہ نہیں سمجھا میں پھر جملہ دوہرانے لگا، فقیر کا کام صدا دینا ہے، جو اندر سے آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا ہے۔ ہم نے اللہ کے دروازے پہ صدا دی، اندر سے سوائے علی کا کوئی نکلتا نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اللہ رہا، اس نے چاہا کہ زمانے میں اس کی پہچان ہو، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا۔ جب اس نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا، اسے پوچھا من انتم و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ فرمایا ہم نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے، ہم تیری حجتیں ہیں، تو اللہ ہے، ہم تیرے راز ہیں، تو اللہ ہے، ہم تیرے اسماء ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک نے اس کی حمد پڑھی، اس نے اسے محمد کر دیا، ایک کو اپنی عظمت دی، اسے علی کر دیا، ایک کو حسن دیا، اسے حسن کر دیا، ایک کو کریمی دی، اسے حسین کر دیا، ایک کو سجدے کا طریقہ دیا، اسے سجاد کر دیا، ایک کو علم سے نوازا، اسے باقر کر دیا، ایک کو صداقت کا مالک بنایا۔
بنایا اسے جعفر کر دیا، ایک کو حاجتوں کا دروازہ بنایا اسے قاسم کر دیا، ایک کو رضا کا مالک بنایا اسے رضا کر دیا، ایک کو تقاوتیں دی اسے تقی کر دیا، ایک کو نقاوتیں سونپی اسے نقی کر دیا، ایک کو اپنی ہیبت بخشی اسے عسکری کر دیا۔ امام فرماتے وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم نے بھی ایک چھپا ہوا تھا، اس کا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم۔